پاکستان کے معروف یوٹیوبر نادر علی اپنے ایک شو میں مفتی فضل سبحان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی بندہ عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے فارسی، اردو، انگلش میں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وہ نماز نہیں، عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں نماز نہیں ہوتی۔ تو میں اس کی جواب بالکل ان کا درست ہے، تو اس میں کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نو مسلم ہیں جن کو قرآن نہیں آتا، اور جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو پڑھے نہیں، ماں باپ کی کہہ لیں گے عدم توجہ کی وجہ سے یا اپنے کند ذہنی کی وجہ سے، تو وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں۔ تو اس حوالے سے ایک روایت جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اذا قمت الى الصلاۃ فتودع، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، کما امرک اللہ بہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، سورہ مائدہ کے اندر۔ ثم تشہدوا، پھر وضو کرنے کے بعد فرمایا تم کلمہ شہادت پڑھو، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ سنت ہے۔ فَأَقِمْ فَإِنْ قَانَ مَعَكَ قُرْآنُ فَاقْرَؤُوا وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر وضو کے بعد پھر فرمایا تم کلمہ شہادت پڑھو، اور یہ پڑھنا سنت ہے، پھر تکبیر کہو، پھر فرمایا اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھ لو، ورنہ اللہ کی حمد، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل کرو۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے ہمیں بتلا رہی ہے اگر قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھے، اگر قرآن یاد نہ ہو، یعنی کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو نہیں آتا، یا کوئی مسلمان کند ذہنی کی وجہ سے یا بچپن میں عدم توجہ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا وہ، اور اب بالکل وہ سیکھ نہیں سکتا، تو کیا پڑھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو، اگر نہیں تو پھر فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، اور اللہ کی تحلیل کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مفسرین کرام، شارحین کرام نے لکھا ہے کہ وہ بندہ یوں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد نہیں وہ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نے یہ پڑھنے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ایک مرتبہ پڑھ لے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہے کہ وہ 7 مرتبہ نماز میں یہ پڑھے۔ تو آپ نے یوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسئلہ میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، تو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ جو ہے مشعل راہ بن سکے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔